آج میں آپ کو ہانٹیڈ ہاؤس کی کہانی سنانے جا رہی ہوں۔ یہ گھر بہت سالوں سے بند تھا۔ یہ گھر امریکہ کے ایک شہر الاسکا میں موجود تھا۔ اس گھر میں لوگ آتے اور بہت کم ٹکتے تھے۔ ان کے ساتھ بہت سے عجیب واقعات پیش آئے تھے۔ بہت سے لوگوں کی یہاں پر موت ہو گئی تھی۔ لوگ اس گھر کو دور سے دیکھتے اور دیکھ کر ڈر جاتے تھے۔ یہ گھر دیکھنے میں بہت خوفناک تھا، مگر یہ گھر بہت بڑا تھا اور اندر سے بہت خوبصورت تھا۔ ہر چیز ایسی تھی جیسے نئی کی نئی ہو۔ ایک چھوٹی سی فیملی نے اس گھر کو خرید لیا۔ اس فیملی میں ماں باپ اور ان کے 2 بچے تھے۔ باپ کا نام پیٹر تھا۔ پیٹر بہت قرضے میں ڈوبا ہوا تھا۔ اس کے حالات بھی بہت خراب تھے۔ اس کا اپنا گھر بھی بہت بڑا تھا، مگر اس نے بہت زیادہ قرضہ دینا تھا، اس لیے اس نے اپنا گھر بیچ دیا۔ اس گھر کو بیچ کر اس نے اپنا قرضہ اتارا اور اس گھر کو خرید لیا۔ اس ہانٹیڈ ہاؤس کا مالک خود بھی اس گھر سے بہت ڈرتا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ یہ گھر سستے میں بیچ دے۔ آخر اس نے پیٹر کو یہ گھر بیچ دیا۔ اس گھر کے مالک نے پیٹر کو اس گھر کے بارے میں سب کچھ بتا دیا تھا، مگر گھر سستا تھا اس لیے پیٹر نے اسے خرید لیا۔ پیٹر نے اپنی بیوی روزی اور بچوں کو اس گھر کے بارے میں کچھ نہ بتایا۔ اس کے حالات بہت خراب تھے، لہٰذا پیٹر اپنی پوری فیملی کو یہاں پر لے آیا۔ گھر باہر سے تو بہت خوفناک تھا، مگر اندر سے بہت خوبصورت تھا، اور یہ گھر بہت بڑا تھا۔ پیٹر کے بیوی بچوں کو یہ گھر بہت پسند آیا۔ اس گھر کا صحن بہت بڑا تھا اور اس میں ایک بہت پرانا سا درخت لگا تھا۔ یہ درخت بہت خوفناک تھا کہ اس کو اگر دن میں بھی دیکھو تو بہت ڈر لگتا تھا۔ پوری فیملی بہت خوش تھی۔ پیٹر کا بڑا بیٹا جس کا نام جان تھا اور بیٹی کا نام میری تھا۔ یہاں سے مارکیٹ کافی دور تھی، بچوں کا اسکول بھی کافی دور تھا۔ کچھ دن تو اچھے طریقے سے گزر گئے۔ پیٹر نے اپنے بچوں کو اسکول میں داخل کروا دیا۔ بچوں کو لینے کے لیے بس آیا کرتی تھی۔ خود پیٹر اپنی گاڑی سے آفس جایا کرتا تھا۔ یہاں پر ہر چیز بہت عجیب تھی۔ روزی گھر میں اکیلی رہتی تھی۔ وہ بہت دلیر عورت تھی، بہت نیک تھی اور خدا پر بہت ایمان رکھتی تھی۔ کسی چیز سے نہ ڈرتی تھی سوائے خدا کے۔ روزی کچن میں کھانا بنا رہی تھی کہ اچانک سارے دھلے ہوئے برتن خود بخود نیچے گر گئے۔ روزی اچانک سے ڈر گئی۔ نہ کوئی ہوا ہے، نہ کوئی بھوچال، تو پھر برتن کیسے گر گئے؟ اس نے ٹوٹے ہوئے برتن اٹھائے۔ دوپہر کا وقت تھا، اتنے میں اس کے بچے بھی اسکول سے آ گئے۔ بچے فریش ہو گئے۔ روزی نے ان کو کھانا دیا۔ کھانا کھا کر بچے کھیلنے کے لیے صحن میں چلے گئے۔ کھیلتے کھیلتے وہ دونوں اس پرانے درخت کے پاس چلے گئے۔ انہوں نے دیکھا کہ درخت پر ایک عورت کی لاش لٹک رہی ہے۔ وہ دونوں ڈر گئے اور جلدی سے وہاں سے اندر کی طرف بھاگے اور ڈرتے ہوئے اپنی ماں کو بتایا، ماما باہر جو درخت ہے وہاں پر کسی عورت کی لاش لٹک رہی ہے۔ روزی نے کہا، میں جا کر دیکھتی ہوں۔ اس نے باہر جا کر دیکھا تو وہاں ایسا کچھ نہ تھا۔ روزی اندر آئی اور کہا، بچوں وہاں ایسا کچھ نہیں ہے، تمہارا وہم ہے، چلو ہم ٹی وی پر کوئی کارٹونز دیکھتے ہیں۔ روزی نے بچوں کو ٹی وی آن کر کے دیا اور کارٹون پلے کر دیے۔ بچوں نے کارٹون دیکھے اور پھر اسکول کا ہوم ورک کیا۔ رات کے 8 بج گئے تھے۔ پیٹر بھی آ گیا۔ بچے پیٹر سے ملے اور پھر سونے کے لیے چلے گئے۔ روزی نے پیٹر کو کچھ نہ بتایا کیونکہ وہ جانتی تھی کہ پیٹر تو پہلے ہی بہت پریشان ہے۔
ان دونوں نے کھانا کھایا، کچھ باتیں کی اور دونوں سونے چلے گئے۔ میری بھی سو رہی تھی۔ اسے ایسا لگا جیسے کوئی اسے پیروں سے چھیڑ رہا ہے، کوئی اس کے اوپر سے اس کی بلینکٹ اتار رہا ہے۔ وہ ڈر گئی اور اپنے بھائی کو اٹھایا جو ساتھ ہی پڑے دوسرے بیڈ پر سو رہا تھا۔ وہ فوری اٹھا، میری تم کو کیا ہوا؟ تم کیوں ڈر رہی ہو؟ اس نے بتایا، بھائی کوئی مجھے میرے پیروں سے چھیڑ رہا ہے، میری بلینکٹ اتار رہا ہے، اور وہ رونے لگی۔ اچانک لائٹ بھی چلی گئی، ہر طرف اندھیرا چھا گیا۔ روزی نے ٹارچ آن کی اور بچوں کی طرف بھاگی۔ کسی چیز سے اس کا پاؤں ٹکرایا۔ اس نے جب نیچے لائٹ کی تو کسی عورت کی لاش تھی۔ وہ ڈر گئی مگر رکی نہیں اور بچوں کی طرف جانے لگی۔ بچوں کو پکڑا اور اپنے کمرے میں لے آئی۔ سب وہاں پر بیٹھ گئے۔ میری نے اپنی ماما کو بتایا جو اس کے ساتھ ہوا تھا، مگر پیٹر غصے سے بولنے لگا، ایسا کچھ نہیں ہوتا، یہ تم سب کا وہم ہے، گھر نیا ہے اس لیے تم سب ڈر رہے ہو، چلو آج ہمارے روم میں سو جاؤ۔ وہ سب وہاں ہی سو گئے۔ میری کو ڈر سے بخار ہو گیا اور وہ آج اسکول نہ گئی۔ پیٹر جان کو اسکول لے گیا، اسے اسکول چھوڑا اور پھر خود آفس چلا گیا۔ میری صحن میں کھیل رہی تھی۔ اسے اسی درخت پر ایک خوفناک عورت کی لاش لٹکتی ہوئی نظر آئی اور وہ چلانے لگی۔ اتنے میں روزی بھی باہر آ گئی۔ اس نے بھی درخت پر اس عورت کو دیکھا۔ وہ عورت نیچے اتر آئی اور خوفناک آواز میں چلانے لگی، یہ گھر میرا ہے، اسے چھوڑ کر چلے جاؤ ورنہ میں سب کو مار ڈالوں گی، اور وہاں سے غائب ہو گئی۔ میری تو بے ہوش ہو گئی۔ روزی اسے لے کر اندر آ گئی، اس کے منہ پر پانی گرایا تو میری ہوش میں آ گئی اور رونے لگی، ماما یہ سب کچھ کیا تھا؟ روزی نے کہا، کچھ نہیں، مت ڈرو، کچھ بھی نہیں ہے۔ اس نے میری کو میڈیسن دی اور میری سو گئی۔ روزی اپنے کام میں مصروف ہو گئی۔ پیچھے سے خوفناک آوازیں آنے لگی، چلی جاؤ ورنہ مر جاؤ گی، تمہاری پوری فیملی کو ختم کر دوں گی۔ رات کو سب ڈنر کر رہے تھے، بچے بھی خاموش بیٹھے تھے۔ روزی نے بچوں سے کہا، اب سونے جاؤ، صبح اسکول بھی جانا ہے۔ بچے سونے چلے گئے۔ روزی نے پیٹر کو سب کچھ بتایا اور کہا، کیا تمہیں کچھ پتہ ہے کہ یہاں پر کیا ہو رہا ہے؟ یہاں پر کچھ تو برا ہوا ہے جو ہمارے ساتھ بھی ہو رہا ہے۔ پیٹر نے کہا، مجھے کچھ نہیں پتہ، اور کہا، گڈ نائٹ، میں سونے جا رہا ہوں۔ روزی کچن میں برتن رکھنے گئی۔ کچن کے سامنے ہی وہ درخت تھا۔ اس درخت پر وہ عورت لٹکی ہوئی بہت بھیانک آواز میں چلا رہی تھی۔ اس کا چہرہ بھیانک تھا۔ روزی نے فوری کھڑکی کا دروازہ بند کر دیا اور کمرے کی طرف چلی گئی، اور پیٹر تو پہلے ہی سو رہا تھا۔ اس نے پیٹر کو کچھ نہ بتایا اور خود بھی سو گئی۔ رات کو اچانک اس کی آنکھ کھلی، اسے پیاس لگی تھی۔ وہ پانی لینے کچن کی طرف گئی۔ اسے باہر سے کسی کے چلنے کی آواز آئی۔ اس نے کچن کی کھڑکی کا دروازہ کھولا تو دیکھ کر ڈر گئی۔ اس کا بیٹا خود درخت پر لٹکی ہوئی رسی سے لٹک رہا تھا، جیسے خودکشی کرتے ہیں۔ روزی فوری درخت کی طرف بھاگی اور اس کے ہاتھ میں چاقو تھا۔ اس نے رسی کو چاقو سے کاٹا۔ اس کا بیٹا نیچے گر گیا۔ اس نے اسے اٹھایا، جان بیٹا تم ٹھیک ہو، چلو یہاں سے۔ وہ دونوں جلدی سے اندر کی طرف بھاگے۔ روزی نے پیٹر کو بتایا جو کچھ باہر ہوا تھا۔ دونوں بچوں کو پھر سے اپنے روم میں لے آئے۔ جیسے ہی صبح ہوئی وہ چاروں وہاں سے چلے گئے اور پیچھے مڑ کر نہ دیکھا۔ انہوں نے رینٹ پر ایک چھوٹا سا گھر لے لیا۔
پیٹر نے بتایا کہ اسے گھر کے بارے میں سب کچھ پتہ تھا، مگر گھر سستے میں ملا تھا، اس لیے یہ گھر خرید لیا۔ دراصل یہاں پر ایک عورت نے درخت پر لٹک کر خودکشی کی تھی۔ اس ہانٹڈ ہاؤس میں 2 میاں بیوی رہتے تھے۔ ان کے ہاں کوئی اولاد نہ تھی۔ اس کا شوہر بھی قرضے میں بہت ڈوبا ہوا تھا۔ قرضہ لینے والوں نے ان پر کیس کیے ہوئے تھے۔ عدالت نے ان کے گھر کو اپنے انڈر کر لیا۔ اس کی بیوی اپنے گھر سے بہت پیار کرتی تھی، کیونکہ اس نے بہت سال اس گھر میں گزارے تھے۔ وہ اپنے گھر کو چھوڑ کر جانا نہیں چاہتی تھی، اس لیے اس نے اس درخت سے لٹک کر خودکشی کر لی۔ اس کا شوہر ڈر کر یہاں سے چلا گیا۔ کہتے ہیں تب سے لے کر آج تک اس عورت کی روح یہاں پر بھٹکتی پھرتی ہے، اور جو کوئی بھی یہاں آتا ہے ان کو مار دیتی ہے۔ وہ سب بھی اسی طرح اس درخت سے لٹک کر اپنی جان دیتے ہیں۔ خدا کا شکر تھا کہ ہم بچ گئے، کیونکہ ہماری قسمت اچھی تھی۔